السلام علیکم ویورز، دس از شان علی رحمان۔ دوستو، آج میرا ٹاپک جو ہے وہ ہسٹریکل پلیسز پہ یا کچھ انٹیک کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن کافی دنوں سے میں ملک کے اندر جو سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس پہ میری نظر تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ باتوں پہ عمران خان صاحب کو لے کے، پی ٹی آئی کو لے کے، اور جو باقی سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے۔ سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ہماری پاکستان آرمی کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں، پوسٹیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ بجٹ کو کم کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ کیوں ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں، ہم لوگ کیوں جو ہیں ہماری سیکورٹی فورسز ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں ہم ان کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ میں آپ کو کچھ باتیں جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یوکرائن کی آپ سٹوری دیکھ لیں کہ یوکرائن کے پاس بہت سارے جو تھے وہ نیوکلیئر ہتھیار تھے، لیکن اس نے یورپی یونین کے پیچھے لگ کے ان ساری چیزوں کو جو نظر انداز کیا، اپنا بجٹ کو کم کیا، سڑکیں بنا لی، تعلیمی ادارے بنا لیے، بہت اس نے ترقی کی، لیکن آج یوکرائن کہاں کھڑا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ایک ایسا ایک سوال ہے یہ کہ جس کے اوپر غور کرنا ہمیں چاہیے۔ تو وہ کبوتر والی زندگی نہیں جینی چاہیے کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سمجھیں گے کہ بلی بھاگ گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں الحمدللہ اپنی جو ہماری آرمی ہے، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے، اور الحمدللہ ہم آج انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آپ یوکرائن کا حال دیکھ لیں کہ وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی نیٹو کی، کبھی کسی کی، لیکن آج ان کا کوئی وارث نہیں بن رہا ہے۔ جنگ ہمیشہ اپنے سر پہ جیتی جاتی ہے، اور آپ اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہیں کہ پاکستان کو جی چائنا بچا لے گا، پاکستان کو فلاں بچا لیں گے، پاکستان کو جی ہمارے قبائل کے پٹھان بچا لیں گے، ایسا ہم بڑے جی کیا کہتے ہیں جی کہ بڑی جذبات رکھنے والے، بڑی دلیر، اور ہم بڑے بہادر ہیں۔ تو جنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ ساری ابھی بھی دیکھیں کہ نیوکلیئر پاور ہے، رشیا بھی، یورپین یونین میں جو نیٹو میں جو لوگ ہیں، تو کیا وہ یوکرائن کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ امداد کا اعلان کریں، لیکن جو لوگ مرے ہیں، جو ان کی کنٹری جو ہے وہ اتنے نقصان کا جو وہ کون ذمہ دار ہے؟ اور جو وہاں کے لوگوں کی جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ دھرم برم ہو چکی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ امداد کو چھوڑیں، لیکن ایک بسا بسایا ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی سیکورٹی فورسز کو ہمیں سراہنا چاہیے، ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو ملک دشمن عناصر ہیں ہمیں ان کا بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ہم دنیا کے کسی بھی کنٹری میں کیوں نہ ہو۔ ہمیں پہلے پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، تو ہم ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا شارٹ میسیج تھا۔ سم ٹائم ہوتا کچھ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان صحیح سمت کی طرف جائے، پاکستان صحیح ٹریک پہ جائے، کیونکہ وہ غدار لوگ ہیں۔ آپ ان کے باپ داداؤں کی ہسٹریاں دیکھ لیں کہ وہ پاکستان بننے کے سخت خلاف تھے۔ کوئی دین کو بیچ رہا ہے، کوئی وفا کو بیچ رہا ہے، کوئی مذہب کو بیچ رہا ہے، اور کوئی اپنے کیسز چھپانے کے لیے وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے۔ لیکن ہماری قوم میں اتنی جہالت ہے، ہماری قوم میں اتنی جہالت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہے، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید نظر آئے گا کہ پاکستان میں پھر بھی کچھ چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ نارمل ہیں۔ اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے، چاہے آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے، 20 سال پیچھے، جو بھی نئی حکومت آئی ہے اس نے کبھی بھی مہنگائی کو پچھلے ریٹوں پہ وہ کبھی بھی نہیں لے کے گئے۔ تو یہ جو کچھ لوگ ابھی کچھ کافی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے اتنا، ان کو کوئی ہماری اتنی فکر نہیں ہے، یا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔
یہ اپنی کرپشن، اپنے کیسز بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. کوئی مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہا ہے، کوئی اپنی برادری ذات کو استعمال کر رہا ہے، کوئی ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے جو خود کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو ان کے فالوور ہیں. تو میرے خیال سے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں دن رات، اور پاکستان کے لیے ان کی جانیں اور جانوں کے نذرانے بھی ہر وقت جو ہے وہ تیار ہیں، اور اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے پاکستان کے لیے، وہ لوگ یہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس طرف جا رہا ہے. اور یہ جو کچھ جھوٹے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے، جو کہتے ہیں جی کہ عمران خان سے اڈے نہیں مانگیں گے. ہم کہتے ہیں چلو جی نہیں مانگیں گے، لیکن جو انٹرنیشنلی سطح پہ بیٹھ کے خان صاحب نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا تھا نا، آپ لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی سی بھی خان صاحب جیسی آپ اتنی سی بھی اسپیچ خان صاحب جیسی کر دیں، یا آپ امریکہ کو کوئی ایسا ورڈ بول دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا تو کتنے بے گناہ 3-4 لوگوں کو مار کے وہ گیا، تو اس نے خود لکھا کہ پاکستانی پولیٹیشنز جو ہیں وہ ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیں. تو آپ کو تاریخ جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. ایسے غدار، ایسے گھٹیا لوگوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں لگنا چاہیے. ہم ایک غیرت مند انسان چاہیے. ہم لوگ اگلے بندے کی ذاتیات پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم لوگ دال چینی آٹے گھی کے پیچھے ہی کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہم ایک دفعہ ایک قوم کیوں نہیں بنتے؟ ہم ایک دفعہ ایک پرعزم جو ہے پرعزم قوم کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ہم ایک دفعہ ہی ایک اچھی قوم کیوں نہیں بنتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بلیو ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں جو ہے وہ ہم دائرہ اسلام میں ہم نے انٹری ڈالی. ہمارے کانوں میں اذان دے کے ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہم دنیا میں آ چکے ہیں اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم نے مسلمان گھرانے میں جو ہے وہ جنم لیا ہے. تو پھر ہم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں جس سے ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ کے لوگوں کو، اپنے گھر کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں کی خاطر جو غدار ہیں، جن کے کرپشن کے کیسز، اور جن لوگوں نے پاکستان کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھا. یہ وہی انڈین گورنمنٹ تھی جن کے پی ایم ایل این اور پی پی کے ٹائم میں جو ان کے جو جہاز تھے ان کے، وہ ہمارے پاکستان کے اوپر سے گزر کے دبئی اور گلف کنٹری میں جاتے تھے. دیکھیں، ایک غیرت مند جو قوم ہوتی ہے نا، وہ اپنا غیرت مند ہونے کا ثبوت دیتی ہے. خان صاحب نے ان کو کہا کہ خبردار، آپ ہمارے فضائی حدود نہیں استعمال کر سکتے. تو اب وہ اوپر سے ہو کے جاتے ہیں. جب آپ کسی کو اپنی اہمیت بتاؤ گے تب آپ کی اہمیت ہوگی، لیکن جب آپ بچتے جاؤ گے اور خاموشی اختیار کرو گے تو لوگ آپ کے اوپر چڑھتے جائیں گے. تو ہمیں قوم بننے کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اگر ابھی بھی ہم نے ایسے لوگوں کو موقع دے کے اور ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو پھر میرے خیال سے پاکستان کا کوئی ولی وارث نہیں بنے گا. اور پاکستان آپ کو آنے والے وقتوں میں، میں کہتا ہوں، یہ سب آزادیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اور اللہ نہ کرے کہ وہ دن کبھی آئے. نہ آپ کی نوکریاں رہیں گی، نہ آپ کے یہ جو رہن سہن ہیں، نہ یہ رہیں گے، اور نہ ہی آپ کے لیے وہ سہولتیں رہیں گی جو آج آپ کو ایک خوشحال پاکستان میں آپ کو ملتی ہیں، اور آپ مزے سے سوتے ہیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو مخالف ملک ہیں وہ پاکستان میں کس حد تک جو ہے وہ دہشت گردی میں اور لوگوں پہ مذہب کے نام پہ فساد کرواتے ہیں. اور وہ یہاں پہ انہوں نے کتنے لوگوں کو خریدا ہوا ہے جو ہمیں نہیں پتہ، جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے ملک میں حکومتیں بھی کر رہے ہیں. شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں یہ ان کا ایجنڈا استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں بہت دیکھ سوچ سمجھ کے ہم اس وقت بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں بہت ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، اور ہمیں ایک زندہ دل قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو میرا بہت دل تھا، یہ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں، یا میں اپنی ایک ہسٹری جو میرا چینل ہے اس پہ میں کوئی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ میں بنایا کروں، اور جس سے ایٹ لیسٹ کم از کم شاید
کوئی ایک دو لوگ ہی میری بات سن کے ان کے اندر وہ بیداری آئے اور وہ پاکستان کے لیے وہی سوچ رکھے جو ہر ایک سچا پاکستانی اپنے ملک کے لیے سوچ رکھتا ہے، جو پارٹی بازی میں نہیں آتا، جو قیمے نان اور بریانی اور اپنے چند ہزار روپیوں کی خاطر جو لوگ قسمیں قرآنیں اٹھا کے ووٹ دیتے ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک زندہ دل اور ہمارا ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم رائٹ وے پہ جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک مجھے مثال یاد آ گئی ہے خان صاحب سے۔ میں کہوں گا کہ اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فصل کو سور تباہ کرتے ہوتے ہیں نا، تو فصل کی حفاظت کے لیے فصل کو کتوں کے حوالے کرنا پڑتا ہے، تو صرف اس لیے کہ فصل کا پکنے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو میرے اس چھوٹے سے میسیج میں جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو اس لیے سم ٹائم کچھ فیصلے اور کچھ یو ٹرن اور کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو اپنی بقا اور آپ کو اپنی اس جو آپ کا مشن ہوتا ہے آپ کو وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر گامزن رہنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال سے کچھ فیصلے لیٹ ہوئے ہیں، لیکن آئی تھنک پھر بھی وہ ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اگر دوسرے لوگوں کو اتنی شرم حیا نہیں ہے، وہ اپنے کیسز بچانے کے لیے سب ایک ہو رہے ہیں، وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہم تو اس کو لاڑکانہ اور فلاں فلاں جگہ پہ ہم گھسیٹیں گے، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ وہی خاتون ہے جو کہتی تھی کہ جو آپ زرداری کو ووٹ دیں گے وہ عمران کو جائے گا، جو عمران کو دیں گے وہ آج وہ ایک ہوئے پڑے ہیں۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آخر ایسا کون سا انہیں ملک کے ساتھ ہمدردی ہے کہ وہ سب لوگ ایک ہو گئے ہیں اور ایک طرف رہ گیا عمران خان؟ تو یہ باتیں بڑی سوچنے کی ہیں۔ آٹا چینی دال گھی سے نکل کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کہاں پہ کھڑی ہے۔ OIC اجلاس میں خان صاحب نے کیا کہا ہے اور ایک دنیا کو میسج کیا گیا ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ عمران خان کی تعریف مسلم کنٹریوں میں کس طرح سے ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بغض عمران سے نکل آئیں تو ایک پاکستانی ہو کے سوچیں گے، ایک پاکستانی ہو کے آپ محسوس کریں گے، تو آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ الحمدللہ ہمیں کوئی ایک ایسا انسان ملا ہے جو ہمارے ملک کا اور ہمیں ایک غیرت مند قوم بنانا چاہ رہا ہے۔ تو ذاتیات پہ تو اگر ہم جائیں تو بہت سے لوگوں کی بیویاں ابھی بھی عدالتوں میں دھکے کھاتی پھر رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دوسروں کی بیویوں کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا۔ بہت سے لوگوں کی اپنی بیٹیوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ تو میرے خیال سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے گھر کے جو ان کے لوگوں کو مار دیے گئے ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں، اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ تو میرا خیال ہے یہ سب باتیں آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہیں۔ آئی تھنک ایک زندہ دل انسان اور جس کا ضمیر زندہ ہے نا، اس کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ۔ اور ایک طرف عمران خان ہے جس نے انگلینڈ گولڈ سمتھ اور پتہ نہیں کیا کچھ اس بندے نے جو ہے وہ ایک اپنی عزت اور اپنے ملک کے لیے، اور وہ بندہ دو نمبر نہیں ہے آپ کے سامنے، اس نے کیا کچھ چھوڑا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سیدھی سمپل سی باتیں ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم پارٹی بیسس پہ پاکستان کو کمزور کریں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو خدا را ہمیں آپ اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ آپ اس بھول میں کبھی بھی مت رہیے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ ایٹم بم سے ہی ہماری جنگیں ہونی ہیں، زمینی وار بھی ہونا ہے، سوشل میڈیا کا بھی وار ہونا ہے، بہت ہمیں اندر سے بھی لڑنا پڑے۔ یہ وہی خطہ ہے بر صغیر جہاں پہ میر جعفر جیسے لوگ اور ان کی نسلیں چلتی آ رہی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزوں کے پیروکار تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو آج ہمارے ایوانوں میں آ کے بیٹھے ہیں۔ ان کے بڑے جو تھے وہ برٹش جنرلز، کرنلز، لیفٹیننٹس، جو ان کے بڑے بڑے جتنے بھی عہدے تھے یہ ان کے غلام تھے، اور یہ لوگ آج آ کے ہمارے اوپر آ کے حکومتیں کرتے ہیں۔ آپ آج بھی ان کے گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو ان کی حویلیوں اور آپ کو ان کے رہن سہن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انگریزوں کے غلام تھے۔ تو ان کے نس نس میں وہی چیزیں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بہت سارے لوگوں کو مروایا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بننے کے حق میں ہی نہیں تھے کیونکہ انگریز ان کو نوازتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔
تو ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے پاکستان کا سوچنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت پاکستان ہوگا۔ تو یہ میری کچھ باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا، تو میرا دل ہلکا ہو گیا، کیونکہ کافی دنوں سے میں نے کوئی ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ میں کسی سے نہیں کر پایا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔